الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین پر احسانات کے بارے میں مختصر سا بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے تصور سے ہی بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو غم و غصے کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ غصے کی آگ بجھانے اور شرمندگی مٹانے کے لیے اس ننھی کلی کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا۔ اگر اسے زندہ رہنے کا موقع مل بھی جاتا تو وہ زندگی بھی کسی عذاب سے کم نہ ہوتی۔ جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا، بدن کے اعضاء کاٹ دینا، میراث سے محروم کر دینا، پانی کے حصول کے لیے دریاؤں کی بھینٹ چڑھا دینا عام سی بات تھی۔ کہیں باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ہی ماں کو لونڈی بنا لیتا، کہیں مال وراثت کی طرح اسے بھی بانٹ لیا جاتا۔ عورت ایک نوکرانی اور نفسانی خواہشات پورا کرنے کا آلہ ہی سمجھی جاتی تھی۔ بے بسی کے اس عالم میں لاچار عورتوں کی مدد اور ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بالآخر سالوں سے جاری ظلم و ستم کی اندھیری رات ختم ہوئی اور بی بی آمنہ کے لال جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ نے عورتوں کو عزت و شرف کا وہ بلند مقام عطا کیا جو صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ آپ نے عورت کے ہر کردار یعنی بیٹی، بہن، ماں، بیوی وغیرہ کے حقوق کی حفاظت فرمائی اور ان پر رہتی دنیا تک کے لیے احسانات فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی پر احسانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کو منحوس، بوجھ اور ذلت و رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کا سن کر غصے کے مارے باپ کا منہ سیاہ ہو جاتا۔ کوئی اس ننھی جان کو قتل کر کے کتے کو کھلا دیتا تو کوئی زندہ دفن کر دیتا، جیسا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی زندہ بیٹی کو کنویں میں پھینکنے کا اقرار کیا۔ ایک نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے پر ندامت کا اظہار کیا۔ حضرت سعا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ دور جاہلیت میں ایک مرتبہ ان کے اونٹ گم ہو گئے۔ وہ انہیں تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے جہاں ایک بوڑھا شخص ان کے اونٹوں کو لیے بیٹھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اونٹوں کی بات کر ہی رہا تھا کہ اس بوڑھے کو ایک بچے کی ولادت کی خبر ملی۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اگر بیٹا ہے تو ہم اسے اپنے ساتھ شریک کریں گے، اگر بیٹی ہے تو اسے دفن کر دیں گے۔ حضرت سعا فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے یہ نومولود بچی خریدنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کچھ بحث کے بعد انہوں نے وہ بچی 3 اونٹوں کے بدلے میں خرید لی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اسلام آ گیا۔ اس دوران میں نے 360 نومولود بچیوں کو 2 اونٹوں کے بدلے میں خرید کر قتل ہونے سے بچایا۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ بیٹی کی ولادت پر کس قدر ظلم ہوتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی پر ہونے والے ان مظالم کا راستہ بند کیا اور بیٹی کو عظمت و رفعت سے نوازا۔ بیٹی پر کیسا عظیم احسان فرمایا کہ انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی تعظیم کے لیے بنفس نفیس کھڑے ہو جاتے، ہاتھ چومتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔
یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں کہ جنہوں نے بیٹی کی خوش دلی سے پرورش کرنے اور بیٹے کو بیٹی پر فضیلت نہ دینے والے کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی ہے۔ 3 بیٹیوں کا خیال رکھنے، اچھی رہائش دینے اور ان کی کفالت کرنے والے پر جنت واجب ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے، بلکہ یہی نوید 2 اور ایک بیٹی پر بھی عطا فرمائی۔ بیٹیوں کی اچھی پرورش کے صلے میں جنت میں اپنی رفاقت کی خوشخبری دی ہے۔ بیٹیوں کو خوش رکھنے والے کو اللہ کریم کی رضا و خوشی کی نوید سنائی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر احسانات کے باوجود کوئی بیٹی اپنے محسن اور شفیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرنے کی نادانی کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو وہ عزت، مقام و مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اگر ساری دنیا کی بیٹیاں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکر ادا کرتی رہیں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں پر احسانات۔ ماں وہ پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس کا خیال آتے ہی ایثار، قربانی، وفاداری اور شفقت و مہربانی کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن افسوس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے محبت و رحمت کی پیکر ماں کو زمانہ جاہلیت نے اذیتوں اور دکھوں کے سوا کچھ نہ دیا۔ اسلامی تعلیمات سے دور غیر اسلامی معاشروں میں آج بھی ماں کی حالت دور جاہلیت کے رویوں سے زیادہ مختلف نہیں۔ جس ماں نے 9 مہینے تک خون جگر سے بچے کی پرورش کی، اس کی ولادت کی تکلیفوں کو برداشت کیا، ولادت کے بعد اس کی راحت کے لیے اپنا آرام و سکون نچھاور کیا، اس ماں کو گھر میں عزت کا مقام دینے کی بجائے نہ صرف اس کی خدمت سے جی چرایا بلکہ کتوں کو اپنے ساتھ بستر پر جگہ دے کر ماں کو اولڈ ہاؤس کے سپرد کر دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین اسلام میں عورت بحیثیت ماں ایک مقدس مقام رکھتی ہے۔ عورت پر ماں کی حیثیت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں۔ آپ نے ماں کے قدموں تلے جنت ہونے کی بشارت دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت و شفقت سے ماں یا باپ کے چہرے پر ڈالی جانے والی ہر نظر کے بدلے مقبول حج کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر ان کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بار یہ پوچھنے پر کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، 3 بار فرمایا تیری ماں، چوتھی بار اس سوال کے جواب میں فرمایا تیرا باپ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں پر احسانات کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کے سامنے آواز اونچی ہو جانے پر 2 غلام آزاد کیے، اور ایک مشہور تابعی بزرگ اس کی مکان کی چھت پر تعظیماً نہ چلتے جس کے نیچے ان کی والدہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کی قدر کرتے ہوئے ہر ماں کو چاہیے کہ خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے اور اپنی اولاد کو بھی علم دین کے زیور سے آراستہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہن پر احسانات۔ رسول رحمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ماں اور بیٹی کی طرح بہن کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ عورتوں کے سب سے بڑے خیرخواہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائیوں کو بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا یوں بنایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہن پر احسانات۔ رسول رحمت مالک جنت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ماں اور بیٹی کی طرح بہن کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ عورتوں کے سب سے بڑے خیر خواہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائیوں کو بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا یوں بنایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی، بلکہ ایک مرتبہ تو 4 انگلیاں جوڑ کر جنت میں رفاقت کی خوشخبری سنائی، ایک شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں پر خرچ کو دوزخ سے رکاوٹ کا یوں سبب بتایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی یعنی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یوں حسن سلوک فرمایا، ان کے لیے قیام فرمایا یعنی کھڑے ہوئے، اپنی مبارک چادر بچھا کر اس پر بٹھایا اور فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس مثالی کرم نوازی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بھی فرمایا اگر چاہو تو عزت و تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہو۔ واپس جانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 غلام اور 1 لونڈی نیز 1 یا 2 اونٹ بھی عطا فرمائے۔ جب جعرانہ میں دوبارہ انہی رضائی بہن سے ملاقات ہوئی تو بھیڑ بکریاں بھی عطا فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی رضائی بہن سے حسن سلوک ہر بھائی کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہے کہ بہنیں کس قدر پیار اور حسن سلوک کی مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شادی شدہ عورتوں پر احسانات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل طرح طرح کے مظالم کا شکار ہونے والی عورتوں میں ایک رشتہ بیوی کا بھی تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے رشتے پر اس قدر احسانات فرمائے کہ نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دیا، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو بہترین شخص قرار دیا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرد کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور چہرے پر ہرگز نہ مارے، اسے برا بھلا یا بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ نیک بیوی کو مومن کے لیے خوف الہی کے بعد سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ یہ والی امت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں پر احسان ہے کہ انہیں کھانے کو حلال اور پینے کو دودھ کی نعمت نصیب ہے، ورنہ اسلام سے پہلے عورتوں کو ان نعمتوں سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اہل عرب دودھ کو اپنی عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، اسے صرف مرد ہی پیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی بکری نر بچہ جنتی تو وہ ان کے مردوں کا ہوتا، اور اگر بکری پیدا ہوتی تو وہ اسے ذبح نہ کرتے، یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، اور اگر مردہ جانور ہوتا تو اس حرام جانور کو کھانے میں سب شریک ہوتے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اس طرح کے سینکڑوں احسانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر عورت ماں ہو
یا بیوی، بہن ہو یا بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو دل و جان سے عزیز جانیں اور انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ہر رشتے کو عزت بخشی۔ اگر عورت بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، نانی یا دادی ہے تو اس کی کفالت پر بھی فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 خالاؤں یا 2 پھوپھیوں یا نانی اور دادی کی کفالت کی تو وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر بتایا۔ الغرض عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے جو عزت و عظمت، مقام و مرتبہ اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، دنیا کے کسی قانون، مذہب یا تہذیب نے نہیں دیا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر احسانات کے ہوتے ہوئے کسی خاتون کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے لباس، چال ڈھال، بول چال، کھانے پینے، ملنے ملانے وغیرہ میں غیروں کے دیے ہوئے انداز اپنائے۔ لہٰذا ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارے۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا مختصر سا بیان کیا۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا اور سن کر آپ کو بہت اچھی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اچھا سا کومنٹ کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔